انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے جنازوں سے درود و سلام کی صدائیں آتی رہتی ہیں. ذرا مل کر آواز آ جائے صلی سب سے پہلے اعتراض یہ ہوتا ہے. آج آپ نے کان کھڑے کر کے سننا ہے سارا کچھ انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, اپنی کتاب فتاوی رضویہ جو شروع میں 55 جلدیں تھی جس کتاب کی, اب تو اس کو جب نئے ایڈیشن میں پیش کیا گیا تو کسی نے 16 جلدیں بنائی, کسی نے 32 بنائی ہے. بہرحال شروع میں اس فتاوی رضویہ کی 55 جلدیں تھی, لیکن اس کتاب کو ایک آدمی جو ہے وہ نہیں اٹھا پاتا ہے. اتنی بڑی کتاب ہے, اس کتاب کی شان کیا ہوگی. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ایک آدمی ایک گروہ میں گیا, وہاں جا کے اس نے یہ سنا کہ یہ میلاد منانا, یہ نبی کے میلاد پر خوشیاں منانا, یہ سارا کچھ شرک و بدعت ہے. یہ کسی نے منایا ہی نہیں, نہ کسی نبی نے منایا, نہ کسی صحابی نے منایا, نہ کسی تابعی نے, کسی نے منایا ہی نہیں ہے, تو شرک و بدعت ہے. اور بندے نے سوچا کہ ہو سکتا ہے شرک و بدعت ہے. اب دوسرے گروہ میں گیا, وہ محبت والا گروہ تھا. انہوں نے کہا جی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نبی کا میلاد ہے یہ صرف کسی نبی کو تو چھوڑو, کسی صحابی کو تو چھوڑو, یہ تو بڑے دور کی بات ہے. میرے نبی کا میلاد خود رب العالمین نے بھی منایا ہے. اب بندے کا ذہن گھوم گیا, ایک طرف گیا, انہوں نے بھی ٹوپی پہنی ہے, انہوں نے بھی کھولی تما پڑھ رہے ہیں, شلوار قمیض انہوں نے بھی پہنی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے منایا ہی نہیں ہے. نبی کی آمد پر خوشی منانا یہ شرک و بدعت ہے. لیکن دوسرے گروہ میں میں پہنچا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ نے بھی منایا ہے. بندہ بڑے پریشان ہوا, چپ کر کے نکلا, حیران اور پریشانی کی حالت میں جا کے سونے لگا. اب جب سویا تو خود تو سو گیا لیکن قسمت کا ستارہ جاگ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ کی. بندہ سو جاتا ہے, حیران اور پریشان ہے, لیکن قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے. اب قسمت کے ستارہ چمک اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خواب میں نبی کریم تشریف لے آتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا, او میرے دیوانے پریشان کیوں ہے, رنجیدہ کیوں ہے, حیران کیوں ہے. لیکن ایک بات اور بھی بتاتا چلو, خواب میں جب نبی تشریف لے آئے تو وہ کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ حقیقت میں نبی ہی آتے ہیں. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا, من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی, کہ جو مجھے خواب میں دیکھ لیتا ہے گویا وہ مجھے حقیقت میں دیکھ لیتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج رات جب آپ لوگ سو جائیں نماز پڑھ کے, اللہ خواب میں آپ کو میرے نبی کی زیارت تشریف فرمائے. آمین. میرے نبی فرماتے, او میرے دیوانے پریشان کیوں ہے. عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے, رنجیدہ ہونے کا سبب یہ ہے. ایک گروہ کہتا ہے آپ کے میلاد پر خوشی منانی چاہیے, آپ کی آمد پر خوشی منانی چاہیے. دوسرا کہتا ہے میلاد پر خوشی منانا یہ شرک و بدعت ہے. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتا, کروں تو کیا کروں. لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے صرف 2 جملوں میں جواب عطا فرما
دیا اور وہی جواب جو ہے آج پوری محفل کا رزلٹ بن کے نکلے گا. میرے نبی فرماتے ہیں او دیوانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا جواب مجھ سے سن لو کہ جو ہمارے آنے پر خوش ہوتا ہے, جس کو ہمارے آنے کی خوشی ہوتی ہے, ہم بھی اس آدمی سے خوش ہو جاتے ہیں. جب ہم نبی کا میلاد منائیں گے, نبی ہمارے اوپر خوش ہو جائیں گے. خدا کی قسم میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اور پھر ہم نبی کے خوشی مناتے ہوئے یہ کیوں نہ کہیں کہ فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سب خوشیاں مناؤ, حضور آ گئے ہیں. تمہاری آواز نہیں ہے, بولے سبحان اللہ. میں یہ رہتا ہے کہ آپ بھی بولے میں بھی بولوں تب مزہ بھی آتا ہے. بولے یا رسول اللہ. کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سب خوشیاں مناؤ, حضور آ گئے ہیں. غم کے مارو چلو بے سہارو, سبھی دے مناؤ, حضور آ گئے ہیں. ہم اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے, اس رب کا جتنا شکریہ ادا کرنا چاہیں وہ کم ہے. اس لیے کہ اس رب نے ہمارے درمیان ایسے رسول کو بھیجا ہے, ایسے نبی کو بھیجا ہے کہ ابھی وہ نبی دنیا میں آیا نہیں ہے, ابھی وہ نبی دنیا میں پہنچا نہیں ہے. نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سارے نبی میرے نبی کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ایسا آنے والا ہوگا جس کی تعریف یہ ہے, جس کی شان یہ ہے. اللہ نے اتنی بیان کر دی ہے, گویا نبی ابھی دنیا میں پہنچا نہیں ہے, اس سے پہلے ہی سارے نبی میرے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ اس رب کی رحمت کے اوپر کہ اس رب نے ہمارے درمیان ایسے نبی کو بھیج دیا کہ ابھی تک نبی دنیا میں پہنچے ہی نہیں ہے. نبی کے دنیا میں پہنچنے سے پہلے ہی سارا زمانہ میرے نبی کے نام سے بھی واقف ہے, نبی کی شان سے بھی واقف ہے. وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. گج کلا ہو, ارے گج کلا ہو, ارے گج کلا ہو, ارے بادشاہ ہو, سروں کو جھکاؤ, حضور آ گئے ہیں. ابھی ابتدا عشق ہے روتا ہے, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. آپ کو بتا دوں ہمارے نبی کی عظمتوں کے اوپر قربان جاؤ خدا کی قسم. اللہ مسعود فرماتا ہے یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ صرف ہم نے نہیں پڑھا ہے. اللہ مسعود فرماتے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میرے نبی کی جتنے بھی امتیں آئی ہے, کسی نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ, کسی نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. یعنی کہ امتوں کے معاملے انہوں نے اپنے نبیوں کی شان میں کلمے پڑھے ہیں, لیکن نبیوں کا کلمہ کیا ہوتا تھا, وہ کہ سب کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو گویا آج کل یہ جو واقعے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ نبی جو تھے, یہ جزاک اللہ تعالیٰ, یہ نبی جو تھے یہ کیا کرتے تھے, صرف 40 سال کے بعد آئے, 6 سال کام کیے پھر چلے گئے, ایسا کچھ نہیں ہے. میرے نبی شروع سے ہی نبی ہیں. نبی فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان تھے. اور اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا